آج کی اس تقریب کے دولہ صاحب مجلس عالمی شہرت یافتہ محقق، دانشور، بے شمار کتابوں کے ادیب، ماہر اقبال جناب محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں سرور تشریف لائیں، بھرپور تعلیم گونج میں استقبال کیجیے۔ تشریف رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل ماہر اقبالیات، شاعر شیرین فارسی زبان بریگیڈیئر وحید الزمان صاحب، میرے محسن، میرے دوست، روح روائیں اقبال اکیڈمی، جو بہت سی کتابوں کے سب سے بڑی جو مجھے دولت نصیب ہوتی ہے وہ مجلسی مطالعہ ہے، جو ایسے بزرگواروں اور ایسے عالموں سے مجھے ملتی ہے۔ میرے بہت سے مسائل حل کر دیتے ہیں پروفیسر عبدالرؤف رفیقی صاحب۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائس پر موجود، ابھی آپ نے پروفیسر شاہد اقبال صاحب کو سنا۔ کاش کہ پاکستان ان لوگوں کو اور پاکستان کا ادبی حلقہ اور پاکستان کا لٹریری حلقہ ان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دریا بہتا رہے گا، اگر آپ لوگ اپنی زمینوں کو سیراب نہ کریں، اس سے دریا کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ تو بہتا رہے گا۔ آپ لوگوں کا کام ہے۔ 21ویں صدی لٹریچر کے اہم لوگوں کے سامنے ایک رکاوٹ اور ایک پہاڑ بن کے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ میٹرلسٹک دور ہے، جہاں پر انسان کی آرام پر توجہ کی جاتی ہے، سکون پر توجہ نہیں کی جاتی۔ یہ دولت، یہ کوٹھی، یہ بڑی تنخواہ، یہ بڑی دیوڑی آپ کو آرام نصیب کر سکتی ہے، آرام دے سکتی ہے، سکون نہیں دیتی۔ جب آپ یہ کہتے ہیں سکون سے ہوں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ سکون اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ آپ کا سر ایک اینٹ پر ہو اور آپ کے لیے اوڑھنے کے لیے لحاف بھی نہ ہو، لیکن قلب سے آپ کا ربط بن جائے اس سے، تو وہ سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو ان لوگوں کی قدر کی جائے۔ پروفیسر محمد کامران صاحب پنجاب یونیورسٹی سے ڈین ہیں، شاعر ہیں، کئی آپ کے جو ہے کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہیں، لیکن سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ایک پوری پود کو، ایک پوری آپ کے معلم باعمل جس کو کہتے ہیں، کہ ایسے عمدہ آپ کے جو ہے اپنے شاگردوں کو اس پرآشوب دور میں اردو کی حفاظت کے لیے مہیا کر رہے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں پروفیسر صاحب آپ کو کہ آپ کی ممنون۔ اور مختار الدین عظیمی صاحب کو آپ نے سنا، وہ کہے اور سنا کرے کوئی، علم بولتا ہے۔ آپ لوگ اپنی اس عظیم تہذیب اور عظیم آپ کے جو ہے روایات سے شاید کم واقف اس وجہ سے ہیں کہ جو شخص 24 گھنٹے چراغ اور روشنی میں زندگی گزارتا ہے، اس کو اندھیرے کا کوئی آپ کے جو ہے تجربہ نہیں ہوتا۔ ابھی میں پروفیسر عظیمی صاحب کو سلام کرتا ہوں کہ ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو عظیم میرے محسن ڈاکٹر طاہر تنولی صاحب، جو ایک اقبال کو اگر آپ 21ویں صدی اور آئندہ دور سے اگر آپ پیش کریں، یہ دور سائنس کا دور ہے۔ آج کا نوجوان سائنس کا دودھ پی کر پلا ہے، سائنس کی آنکھ سے دیکھتا ہے، سائنس کی زبان سے چکھتا ہے، سائنس کے کان سے سنتا ہے،
سائنس کے ہاتھوں سے ٹٹولتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ 21ویں صدی سے اقبالیات کو جوڑا جائے. جنون کی کیفیت اور شعور اور تحت شعور اور لاشعور کی آپ کے جو گفتگو اقبال کرتے ہیں اس کو سائنٹیفک اپروچ سے بھی سپورٹ کرتے ہوئے یا کم از کم اس راستے کے ان کانٹوں کو صاف کرتے ہوئے پیش کرنا ہے. تو میں ہمارے ڈاکٹر طاہر ترنولی صاحب کو پیش کرتا ہوں. سیالکوٹ سے آپ کے ڈاکٹر شگفتہ صاحبہ یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے بڑی خوبصورت آپ کے یہاں پر گفتگو کی ہے ہماری اس محفل میں. تو میں پروفیسر صاحب کی گفتگو کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب نے جو بہت سے اشارے کیے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ تھک چکے ہیں، لیکن یہ کہوں گا کہ بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا. آپ لوگوں کے درمیان بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی تعریف میں بیٹھ کر چیزیں سننا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، لیکن یہ بھی تو ہے زمانے کا دستور کہ کچھ چیزیں سوچنی، اور شاید یہ چیزیں اس وجہ سے سنائی جاتی ہیں. میں یوں سمجھیے کہ دہلی میں پیدا ہوا، اور کیونکہ میرے والد جج تھے سینٹرل گورنمنٹ کے، تو 4 سال کی عمر میں حیدرآبادی ہو گیا، اور پھر ابھی 24 سال میں نے کمپلیٹ نہیں کیے تھے کہ میں اس ملک سے باہر. اسی وجہ سے آپ کے پاکستان میں 78 سے میں آتا رہتا ہوں. بہت سے تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ شاید میں لٹریچر مائنڈڈ پرسن تھا. اپنے باپ کے ساتھ بعض مشاعروں میں مجھے ایک آدھ مشاعرہ محی الدین زور کا یاد ہے، اور میں نے ایک کتابچہ لکھا. کسی نے یہ حیدرآباد دکن میں علامہ اقبال کی جو گورستان شاہی کی نظم ہے، کسی نے علامہ اقبال کو اس مقام کی ان کا نام تھا تاج الدین، انہوں نے سیر کروائی تھی. تو وہاں پر دنیا میں کسی ایک مقام پر 21 گنبدیں 3 کلومیٹر کے احاطے میں نہیں ہیں، وہ جو حیدرآباد دکن میں ہے، اور ایک گنبد بھی ناقص نہیں ہے. یہ قطب شاہی دور کی ریاستیں ہیں. یہ اتنی خوبصورت آپ کے سلطنت تھی. ایسی 5 حکومتیں عالمگیر نے تباہ کر دی، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ زوال شروع ہوا ہماری مسلم امت کا. خیر، تو اس کے چبوترے پر ایک مشاعرہ ہوتا تھا، اور اس قسم کی لائٹیں، یہ چراغ لگائے جاتے. تو میں اپنے والد کے ساتھ گیا، کیونکہ میرے والد محی الدین زور کے دوست تھے. تو ایک شخص نے کہا، دیکھو یہ جو تم گنبد دیکھ رہے ہو، دوسرے شخص سے کہہ رہا تھا، میں ایک 13-14 سال کا لڑکا سن رہا تھا. کہا کہ اس کا جو پیچھے کا جو آرکیٹیکٹ ہے وہ مغل آرکیٹیکٹ ہے، اور اس کے سامنے کا جو آرکیٹیکٹ ہے یہ ایک مندر کا آرکیٹیکٹ ہے، کیونکہ محمد قلی قطب شاہ پہلا اردو کا صاحب دیوان تھا، اور یہ عاشق تھا بھاگیہ متی کا، جس کو خطاب دے کر حیدر محل بنایا گیا تھا، اور حیدر محل کے اوپر آپ کے حیدرآباد دکن آپ کے تاسیس کیا گیا تھا. تو جب میں یہ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، تو میں نے پھر اسی تعطیل کے دن، یہ 12 کلومیٹر ہمارے گھر سے ہوتا تھا، میں چلا گیا. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کیونکہ کچھ نہ کچھ مطالعہ میں 11-12 سال سے کرتا تھا، میں نے ایک کتابچہ لکھا کہ ان کے مقبرے پر. یہ کتابچہ ابھی میری لائبریری میں موجود ہے. میں نے ہمارے والد صاحب سے کہا کہ یہ 16 صفحے 18 صفحے کا کتابچہ، اس کو شائع کروا دیجئے. میرے والد نے کہا کہ آپ لے جائیے اسے سیاست کے جو ایڈیٹر ہیں، سب ایڈیٹر محبوب حسین جگر کو بتائیے.
جناب میں لے گیا. یہ سنیے، اس وجہ سے میں سنا رہا ہوں کہ کس طریقے سے کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا رکھ دیں ابھی تو میں پڑھوں گا. پھر میں دوبارہ ان کو، اس زمانے میں ایسے ٹیلی فون ہوتے تھے، دو تین مرتبہ کہا بہت اچھا لکھا ہے تم نے. میں نے کہا تو؟ کہا بہت اچھا لکھا. پھر میں لے گیا کسی اور کے پاس، انہوں نے بھی کہا بہت اچھا لکھا. پھر میں لے گیا کسی اور کے پاس، سب نے کہا بہت اچھا لکھا ہے، لیکن کسی ایک شخص نے بھی نہ ایک صفحہ اس کا شائع کیا، نہ اس پر 3-4 سطریں لکھی. تو وہ ابھی تک میری لائبریری میں احتجاج کے طور پر میں نے اس کو شائع نہیں کیا، اور جو آتا ہے سناتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ایک 14 سال کا لڑکا ایک چیز لکھتا ہے، یا اس کی ترمیم کیجیے، یا اس کی آپ کے کم از کم اس کی ہمت افزائی کیجیے. صرف تعارفاتی مسائل سے مسئلہ اردو کا حل نہیں ہوگا. تو جب انہوں نے یہ کیا تو میں 15 سال کی عمر سے سیاست دکن، جو بہت بڑا اخبار ہے، اس میں چھپتا ہوں. میں نے تک بندی شروع کی اور بھیجا ان کو. تو انہوں نے تک بندی میں ترمیمات لازم کی، اور جب میں میڈیکل اسکول میں ہوا تو میرے مضامین چھپنے لگے تقی عابدی میڈیکو کے نام سے. میں چھوٹے آپ کے مضامین چھاپتا. اس میں سب سے اہم مضمون ڈاکٹر عبد المنان کا تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ عثمانیہ یونیورسٹی میں اردو میں نصاب اور اردو میں تعلیم آپ کے جو ہے کرتے ہوئے جو ہم کو دشواریاں ہوئیں، وہ مجھے پرائیویٹ انٹرویو دیا تھا، اور میں نے اس کو ضمیمہ کر دیا تھا کہ اگر ہم اصطلاحات کرتے. یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو 1 مہینے کے اندر پاکستان کی یونیورسٹیاں کام کرنے لگیں. کیسے کام کرنے لگیں؟ کیا پشاور نے دیا ان کو وہ آپ کے جو ہے اساتذہ؟ لاہور ایک بڑا شہر تھا، کراچی ایک بڑا شہر تھا، لیکن زیادہ تر جو میٹیریل آیا ہے سر سید نے جو ایک مہم آپ کے جو ہے شروع کر دی تھی 1917 سے، اور بلکہ 1865 سے، اس کے نتیجے میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے مجھے انٹرسٹ پیدا ہوا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کا ایک انٹرنس ٹیسٹ ہوتا تھا، اس میں میں 3 نمبر پر آ گیا. کتاب کا تو پڑھاکو تھا ہی، کتاب پڑھ لیں تو آپ کو سب سے زیادہ نمبر ملے. تو مجھے جو ہے آپ کے میڈیکل اسکول میں مل گیا، اور خاندان والوں نے جو ہے آپ کے کہا کہ نہیں تم کو تو ڈاکٹر ہی بننا ہے. اور آج بھی میں جو پریکٹس کرتا ہوں، میں اپنی بیگم سے کہتا ہوں میں اچھا ڈاکٹر نہیں ہوں، تو وہ مسلسل کہتی ہے نہیں تم بہت اچھے ڈاکٹر ہو. وہ روزانہ مجھے بھیجنا چاہتی ہے ہاسپٹل کے، میں کام کرتا رہوں. تو اس کش میں میری زندگی گزر رہی ہے. میں ہر ایک سے سیکھتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا میں وہ مشاعرے کی صدارت کروں یا مشاعرے میں شرکت کروں، کوئی کتاب مجھے دے دیجئے، میں اس نظریے سے اس کتاب کو اٹھاتا ہوں کہ اس کتاب سے مجھے کچھ حاصل کرنا ہے. اس نظریے سے نہیں اٹھاتا کہ اس میں کس کو میں آپ کے جو ہے، یعنی کانٹے سے آپ کے جو ہے گل کو خار خار کرنا ہے، مجھے تنقیدی. یہ میرا سب سے بڑا آپ کے راز ہے جو آپ تک پیش کر رہا ہوں. ہر ایک شخص سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اسی وجہ سے نئے زاویوں سے گفتگو ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو 3 مطالعے ہیں ہمارے پاس، کتابی مطالعہ، مجلسی مطالعہ اور کائناتی مطالعہ، اس میں مجھے مجلسی مطالعہ اب یہ ٹیلی فون اور جدید ٹیکنالوجی سے حاصل ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگوں کے پاس وہ آپ لوگوں کو جو یہاں پر حاصل ہے، یہ جو گفتگو ہوئی، کاش کہ لاہور اس کو جو ہے ہزاروں سے آ کے سنتا. لیکن ان لوگوں کو ابھی شاید اس چیز کی اہمیت نہیں ہے کہ یہ جو الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں، آپ آئیے،
ہمارے حیدرآباد میں دیکھیے، ابھی اس کتاب کی جو رونمائی ہوئی ہے 19 نومبر کو، جگہ نہیں تھی، دوسرا ہال بھی کھول دیا گیا تھا، لوگ جو ہے آپ کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے تھے، سن رہے تھے، آدمی کو نہیں دیکھ رہے تھے پورا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ مجلسی مطالعہ آپ کے جو ہے حاصل نہیں ہوگا، یہ 2-3 لوگ جو آ گئے ہیں یہ پھر آپ کو نہیں سنائیں گے، یہ ان سے نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ یہ جو کریم یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو لاہور کی تہذیب ہے، یہ جو لاہور کا معیار ہے، یہ جو کراچی کی گفتگو ہو رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ 9 بجے سے 4 بجے تک اسکالرشپ نہیں ہے، بلکہ اس کو اوڑھنا اور بچھونا ہماری زندگی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، مجھ سے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہوتے ہوئے کیسے یہ کام کرتے ہیں؟ آپ کو کہاں سے وقت ملتا ہے؟ ایک راز کی بات کہوں، وقت بہت ہے۔ آپ جو اپنے سے بات کرتے ہیں، میں فرض کیجئے کہ محض سے لحد تک، اگر فرض کیجئے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ 100 گرام ہے، ایک یونٹ سے بتا رہا ہوں، یعنی ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اور قبر میں جب جاتا ہے انسان، تو یہ 70-75 سال کی عمر میں اگر وہ بات کو تولا جائے، جو بات کرتا ہے آنے جانے وغیرہ کی، اگر وہ فرض کیجئے کہ 100 گرام ہے، تو آپ کا اندازہ ہے آپ کتنی بات کرتے ہیں دنیا میں؟ آپ 1 ملی گرام بھی بات نہیں کرتے دنیا سے، اور 99.99 بات آپ اپنے سے خود کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بات آپ جو ذہن میں آ رہی ہے، خیال آ رہا ہے، بغیر لفظ کے نہیں آتا، تو خود کلامی آپ کی 99.99 ہے۔ تو کیا کر رہے ہیں آپ اس دماغ میں؟ اوڑھنا بچھونا کر لیجئے، مضمون کو لے لیجئے، گفتگو کر لیجئے، یہ سوچنے کے بجائے کہ اس کو کس طریقے سے میں زیر کروں یا اس کے بارے میں کیا کروں، یا آپ کے لغویات سوچنے کے بجائے، تو خود کلامی جو ہے، خود آپ کا اوڑھنا اور بچھونا ہے کہ آپ یہاں سے جاتے ہوئے اس جلسے میں جو جا رہے ہیں آپ کیا کہیں گے۔ آپ ذرا دماغ کو تو کھولیے، تو آپ دیکھیے کہ لاشعور سے تحت الشعور میں کیا کیا چیزیں آپ کے ابھرنے جائیں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، وقت بہت ہے، وقت کم نہیں۔ میں ایک دن میں آپ کے جو ہے بہت سی چیزیں سوچ سکتا ہوں، اس کو چھوٹے سے کاغذ پر آپ کے لکھ کر آپ کے سامنے بات کر سکتا ہوں۔ تو اور کوئی چیز، دنیا کا تنوع اور اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہوتے ہوئے آپ بہترین شاعر ہو سکتے ہیں، آپ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہوئے بہترین آپ ایک تخلیق کار ہو سکتے ہیں۔ ذہن نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی، جس ذہن کے حصے پر آپ ورزش کریں گے، اس کو اپنائیں گے، اس کی حاصل کریں گے۔ بے دل یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں نے اس لیے نہیں پہچانا کہ جس طریقے سے میں محرم زبان بنا، الفاظ آپ نہیں بن سکے۔ بَعُریانی رسیدم، میں لفظ کے محرم بننے کے لیے لفظ کے ننگے بدن تک پہنچا ہوں، اس کے پیراہن کے نیچے سے سفر کیا ہوں۔ محرم ہی صرف آپ کے جو ہے بدن تک پہنچ سکتا ہے، نہ محرم نہیں پہنچتا۔ کہتا ہے کہ اگر لفظ کے صحیح معنی جاننے کے لیے بَعُریانی رسیدم زیر پیراہن رفتم، میں اس کے پیراہن کے نیچے سے جا کر اس کے ننگے بدن سے آپ کے تماس حاصل کیا، اس کا محرم زبان ہوا، تو جب مجھے معنی معلوم ہوئے۔ یہ بے دل کیا کہہ رہا ہے؟ اور کہتا ہے کہ میرے معنی جو ہیں اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ نامحرمی ہائے زباں۔ تو ہم کو ضرورت یہ ہے، یہ بڑے کام ہیں جو ہم کے نوجوانوں کے کرنے والے ہیں۔ میں تو چراغ سحری ہوں، میں آج ہوں کل نہیں ہوں، لیکن یہ ہمارے جوانوں کا کام ہے کہ بات آ گئی بے دل کی تو بتا رہا ہوں۔ نہ بے دل کا متن آپ کے پوری طریقے سے صحیح صحت سے موجود ہے، نہ بے دل کی فرہنگ موجود ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس بے دل جیسا شاعر ایک جگہ میں کہہ رہا تھا، پروفیسر
رفیقی صاحب تھے کہ اگر بے دل ایران میں پیدا ہوتا تو کم از کم 2000 تو کتابیں 3000 کتابیں ہوتی. ہمارے پاس اردو میں آپ کے 20 کتابیں بھی نہیں. یہ تو ہمارا حال ہے. مظلوم ترین شاعر بر صغیر کا عبد القادر بے دل ہے. 92,000 شعر کہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ 65 سال ریاضت کی ہے. پہلی رباعی 12 سال کی عمر میں، آخری غزل جس دن مرتا ہے تو جب بندرا داس میت اٹھاتا ہے تو تکیے کے نیچے سے آخری غزل ہوتی ہے. وہ بے دل جو ہماری تہذیب کا شاعر ہے، وہ بے دل جو ہماری آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں فکر. ایک شخص نے آ کے علامہ اقبال سے کہا کہ ہم اورینٹل کالج میں کہا کہ ہم غالب پر فنکشن کر رہے ہیں، آپ اس کی صدارت فرمائیے. اقبال بیمار تھے. کہا کہ اس غلامستان ہندوستان میں غالب کو تو سب جانتے ہیں. جملہ سنیے اقبال کا. پہلے کہا یہ غلام ہندوستان میں غالب کو تو سب جانتے ہیں، لیکن کوئی بے دل کو نہیں جانتا جو حریت، آزادی، حرکت کا شاعر ہے. جائیے بے دل پر آپ کے فنکشن کیجیے، پڑھ لیجیے اقبال کے اس میں. تو بہرحال بات یہ تھی کہ تقی آبیدی پہ بات ہو. تقی آبیدی پر تو بات ہو گئی. میں بہت ممنون ہوں کہ حکایت یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم اس دنیا سے جائیں بہت سے کام نا تکمیل رہیں گے. اس وجہ سے کوشش یہ کرتا ہوں کہ تکمیل کروں. جب میں فرسٹ ایئر MBBS میں تھا تو میں نے اپنے مسودوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ شخصی کلیکشن میں شاید ہی کوئی کلیکشن دنیا میں موجود ہو. اس وجہ سے میں نے ایک وصیت کر دی کہ یہ نہ میری بیوی کا ہے، نہ میرے بیٹے اور بیٹیوں کا ہے، نہ میرے بھائیوں کا ہے، بلکہ یہ اردو ادب کا سرمایہ ہے. اور پھر ہم نے ایک آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں وصیت میں کچھ 11 نام رکھے کہ یہ لوگ جیسا چاہیں میرے بعد، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں. اگر میں زندگی میں مجھے آپ کے جو ہے موقع مل جائے تو کسی جگہ پہنچا دوں، تو آپ کو ایک چیز ملے گی میری کتابوں میں. ہر کتاب پہ میرا حاشیہ ہے. ایک چیز جو میں عجیب کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، فرض کیجئے اس کتاب کو کلاسیفائڈ کرتا ہوں، تو اس کتاب میں جو عناوین آتے ہیں، یہ میں اسکالرز کے لیے کہہ رہا ہوں. فرض کیجئے کہ آپ خسرو کی یعنی خسرو اور حقوق نسوان پر آپ کے جو ہے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں وہ شخص ہوں جس نے خسرو کی دوسری بیٹی کا نام اس کی مثنوی سے نکالا ہے. ابھی تک کہا جاتا تھا کہ ایک ہی بیٹی کا نام ہے، کیونکہ مستورہ جو ہے اس کی دوسری بیٹی کا نام تھا. اور خسرو سے بڑھ کر کسی نے حجاب پر گفتگو اچھی نہیں کی، کہ اس سے اچھی گفتگو مجھے فارسی ادب میں کہیں نہیں آئی کہ خسرو کی وہ مثنوی دیکھیے. تو اگر آپ فرض کیجئے کہ خسرو کا کہیں پڑھ رہے ہیں، خسرو کی آپ جو ہے، تو اس کے ساتھ دوسرے جو مضامین آئیں گے اس کو بھی کلاسیفائڈ کرتے چلے جائیے. کہ خسرو جو آپ کے بلبن سے کہہ رہا ہے یہ تمہاری کیا مسلمان حکومت ہے، تم نے مسلمانوں کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، غریب اور کسان مسلمان ایک جگہ، اور خاندانی اور وزیر اور وزراء ایک طرف، اور ایک طرف آپ کے کیا کہتے ہیں علماء اور مذہبی لوگ، اور چوتھی طرف تم نے ہر ایک کی مسجد الگ ہے، کوئی ایک دوسرے سے رشتہ نہیں کر سکتا، کوئی ایک دوسرے کی مسجد نہیں جا سکتا. یہ کیا اسلامک رول ہے؟ وہ جرأت اس زمانے کی کہ ایک لفظ کی آپ کے جو ہے گستاخی پر سولی ہو سکتی ہے، گردن کاٹ دی جاتی ہے. تو کہہ یہ رہا ہوں میں کہ جہاں پر آپ حقوق نسوان کی بات کر رہے ہیں وہاں پر یہ بھی جرأت رندانہ کی بات کیجئے.
تو آپ اگر کلاسیفائڈ کریں گے تو آپ وہ 2.5 گھنٹے کا جو ٹیکسٹ پڑھیں گے، اس 2.5 گھنٹے کے ٹیکسٹ میں آپ کو 5 مضمون ملیں گے. 5 مضمون کا ایک کارڈ بنائیے، اس کارڈ کو وہاں پر رکھیے اور پھر اس کارڈ کو جو ہے وہ رکھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 3 گھنٹے کے اندر آپ وہ علم حاصل کریں گے جو بعض لوگ جو ہے 30 گھنٹے کے اندر بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ، ماڈرن تھنکنگ کے ساتھ، نئے زاویوں کے تحت آپ کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ دماغ میں اتنی قوت ہے. یہ غلط بات تھی کہ چھوٹے بچوں کو آپ 7 سال سے پہلے مت پڑھائیے. نئی تحقیق بتاتی ہے چھوٹے بچوں کا دماغ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ آپ 5 زبانیں ان کو آپ کے جو ہے یاد کروا سکتے ہیں. ہم نہیں کر سکتے. تو جدید تحقیقات جو ہو رہی ہیں، اب آپ کو 8 گھنٹے 9 گھنٹے سونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پرانا جو کانسیپٹ تھا. تو دنیا جو ہے یہ، اس سے ہم کو اگر استفادہ کرنا ہے، اقبالیات کو لیجیے. ہم نے کہا کہ فارسی سے اب کیا ہوگا؟ فارسی سیکھنے میں آپ کو جو ہے یہاں پہ پروفیسر بیٹھے ہوئے، مگر میری ماں کی زبان فارسی تھی. جب ایک جگہ میں بات کر رہا تو کہا مگر آپ کی بیگم کی زبان تو فارسی ہے. نہیں، میں اپنی بیگم سے فارسی نہیں کہتا. بات تو کرتے ہیں ہم گھر میں فارسی. ادبیات، ہر زبان آپ بہت آسانی کے ساتھ ان 90 ڈیز کوئی پیریڈ نہیں ہوتا، سمجھنے کی کیپیسٹی کر سکتے ہیں. اور مخصوصاً آپ لوگ تو جو ہے پشاور کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ اور پنجاب کے لوگ، یہ بیسٹ آپ کے پرشین ٹرائنگل ہے. ہم حیدرآبادی ہوتے ہوئے، دہلی کے ہوتے ہوئے، لکھنؤ کے ہوتے ہوئے جب ہم فارسی آپ سے بات کر سکتے ہیں، تو آپ تو فارسی کے لوگ ہیں. آپ کا تلفظ زبردست ہوتا ہے. آپ کے بہت سے الفاظوں کی جو ہے رگ و ریشے میں خمیر جو ہے فارسی کا ہے. تو اقبال سمجھ ہی میں نہیں آئے گا. یہاں پہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، زمان صاحب اور اقبال صاحب، شاید اقبال صاحب کے علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے، پوری طریقے سے سمجھنے کے لیے ترجمہ تو کوئی شعر کا ہوتا ہی نہیں، ترجمانی ہوتی ہے. ترجمانی ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ صحیح آپ کے کیا کہتے ہیں اس ٹیکسٹ کو لینا چاہیں تو وہ زبان پڑھنا پڑتا ہے. تو یہ بہت آسانی کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ جی اب فارسی چھن گئی ہے، نہیں، پڑھنا پڑے گا. دیر از نو ادر وے. آپ لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے. 3 مہینے کی کوشش کیجئے، دیکھیے آپ کے جو ہے خاموش سے جوش کا شعر ہے کہ لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو. ہر ایک مصرع جو ہے اقبال کا ٹھہر کر پڑھ کر سمجھ کے کر. لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو. پوری بات چیت جو ہے جوش نے استعارات اور آپ کے کیا کہتے ہیں محاوروں میں کی ہے. خاموش و لغات سے گزر کر دیکھو. جہاں پر یعنی معنی یہ نہیں کہ یہ معنی نہیں سمجھ رہے، ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. دیکھیے کہ اس مصرعے میں کون سا لفظ کا معنی سوٹیبل ہو رہا ہے. ابو المعانی بے دل نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ اگرچہ کہ ایک لفظ کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، لیکن میرے شعر میں وہ ظاہری معنی یہاں پہ درکار نہیں ہے. تو لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، خاموش و لغات سے گزر کر دیکھو. الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے معنی، الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو. بہرحال مقصد یہ نہیں تھا کہ میں یہاں پر لیکچر شروع کر دوں. مقصد یہ تھا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں. میں یہ بتا رہا تھا کہ اسٹل آئی ایم ورکنگ فل ٹائم. ابھی بھی میں آپ کے جو ہے ہر چیز میں ماڈرن ترین آپ کے، صرف یہ آئی ٹی جو کہتے ہیں جس کو، یہ آئی فون وغیرہ، یہ مٹیریل میں سب سے کمزور ہوں آپ کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں کسی اپنی سیکرٹری سے پوچھتا ہوں تو وہ 1 منٹ میں بڑے طریقے سے میرے سے وہ لے کر ٹک 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 کر کے دے دیتی ہے. جب میں اپنی بیٹی کو کہتا ہوں بیٹے یہ چیز فنا، تو وہ پہلے تو آتی نہیں آپ کے قریب، وہ آئی ایم بیزی، اگر ٹائم مل گیا تو 1 منٹ میں. یہ ہم کو سکھاتے نہیں ہیں، مگر نیکسٹ جنریشن میں جب آؤں گا، اگر تناسیخ کا سائل ہوں تو پہلے سب سے پہلے مدرسے آپ کے کیا کہتے ہیں کمپیوٹر یاد کر لوں گا. تو بہت ممنون ہوں اور بہت خوش ہوں اس لحاظ سے کہ آپ لوگوں نے
یہ جو کتاب ہے میں عرض کر رہا ہوں، اس کی PDF اویلیبل ہے، آپ کو 1 سیکنڈ میں مل جائے گی، پڑھیے۔ یہ اس ایک سائنٹسٹ کی کتاب ہے جنہوں نے اس سے پہلے آپ کے کیا کہتے ہیں لوگوں کو جو ہائپوتھائرائڈزم ہوتے تھے، بڑے بڑے آپ کے جو ہے گوائٹر جس کو کہتے تھے، بڑے بڑے تھائرائڈ یہاں پر گردنوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ لوگ نہیں دیکھے، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھے ہیں، آیوڈین کی ڈیفیشنسی سے اس سائنٹسٹ نے مرائن الجائی سے جو ہے آیوڈین نکال کر سالٹ میں آپ کے ملایا، اور اس کے بعد سے دنیا میں آیوڈینائزڈ آپ کے سالٹ آیا، جس سے جو ہے تو یہ ایک بڑے آدمی ہیں اور اقبال کے عاشق، اور انہوں نے جس طریقے سے مخصوصاً انہوں نے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، اس کی جو تفسیر کی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم نے زمین کو آسمانوں سے اب کے سپریٹ کیا، سپریشن تھیوری، اس کے بعد سے جو بگ بینگ آپ کی جو تھیوری ہے جو تقریباً 15 ملین سال کے پہلے کی ہے، یا جو سورج جو 5 ملین سال سے جل رہا ہے، اور آپ کے 11-12 ملین ابھی اس سال بچے ہوئے ہیں اس کی لائف کے، یا جو سرکل دنیا آپ کے جو ہے ورلڈ 365 دن میں کمپلیٹ کرتی ہے، اور جو سورج اپنا سرکل جو ہے تقریباً 100 ملین ایئرس میں کمپلیٹ کرتا ہے، اس سب کی جو گفتگو خوبصورت طریقے سے اس میں کم از کم 114 قرآنی آیات سے ڈاکٹر پروفیسر تقی خان نے گفتگو کی ہے، اس میں 80 سے زیادہ آپ کے جو ہے احادیث ہیں، اس میں اقبال کے کوئی 150 شعر ہیں، اور چھوٹی سی 208 صفحے کی یہ جو کتاب ہے، اس کا پریفیس میں نے لکھا ہے، جو کچھ بھی میں نے سمجھا ہے، کیونکہ ہمیشہ میں نے اقبال سے ایک چیز سیکھی ہے کہ جو میں ہوں، میں ایک ناقص عبد ہوں، وہ کامل ہے۔ اقبال نے کہا تھا، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ ایمانداری اقبال کی دیکھیے، یعنی میں جو اپنے تئیں سمجھتا ہوں، اور کہا نے آبل مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، میں یہ دو ایکسٹریم آپ کے ویز پہ نہیں جاتا، بلکہ درمیانی فکر کا حامل ہوں، اور جس کو اپنی عقل ناقص میں حق سمجھتا ہوں وہی بات کرتا ہوں۔ اس سائنٹسٹ نے بھی وہی بات کہی ہے جو سمجھا اپنی دانش سے، تو اس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ سائنس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جہاں کر بھی اپنی شاعری میں الکتاب کہا ہے، قرآن مجید ہے، جہاں کہیں بھی حکمت کہا ہے سائنس ہے، تو سائنس جو ہے 2 اور 2 4، کوئی 5 کہے گا تو غلط ہے، لیکن فنون لطیفہ میں ہمیشہ اختلاف کی گنجائش ہے۔ اگر میں ایک شعر پیش کر کے کہوں میرے نظر میں یہ نظریہ ہے، دوسرا شخص آ سکتا ہے، اور تو اس میں غصے آنے کی بات نہیں ہے، وہ میری مخالفت کر رہا ہے، نہیں، فنون لطیفہ میں ہمیشہ ہے۔ کوئی مجنوں سے پوچھے تو اتنا ہینڈسم ہے تو پھر لیلا کا عاشق کیوں ہوا؟ لیلا اور مجنوں کے سے تو آپ واقف ہیں کہ لیلا سے مجنوں بہت خوبصورت تھا، اور بہت سی خوبصورت لڑکیاں اس کے لیے اویلیبل تھیں، لیکن لیلا کی خوبصورتی اس کو کسی اور میں وہ جاذبہ نہیں پایا، تو وہ تو مجنوں کی آنکھیں بتائیں گی۔ تو اسی طریقے سے انسان کا جو اچیومنٹ ہے، انسان کا جو تھنکنگ ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ڈیفرنٹ ہے۔ تو ہم کو جو ہے اس سوسائٹی میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ٹالرنس، کہ لیو اینڈ لیٹ دیم لیو، ہر ایک کے دوسرے کے نظریات کا بھی احترام بہت بہت ضروری ہے۔ بہرحال ممنون ہوں اقبال اکیڈمی کا، سرپرست اقبال اکیڈمی کا، تمام آپ کے جناب صدر کا اور دوستوں کا جو آپ لوگوں نے پیش کیا۔ میں کھلی کتاب ہوں، اس وجہ سے زیادہ میں آپ سے نہیں کہا۔ آپ میرا ویب سائٹ دیکھیے، اگرچہ کہ کسی کتاب میں آپ مجھے نہیں پائیں گے، لیکن ہر ایک کتاب کے ساتھ میں چلتا ہوں، یہ سایہ ضرور پائے گا۔ شکریہ۔ یہ تھے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، آپ سے مخاطب تھے۔